الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات ترا من خارج بطونہم فقلت من هؤلاء یا جبرائیل قال هؤلاء اکلۃ الربا۔ یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی آپ حضرات کے سامنے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے آنکھوں سے جو مشاہدہ کیا ہے سود خوروں کے لیے عذاب کا، سود خوروں کے لیے عذاب کا اپنے آنکھوں سے جو دیکھا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ جو فرماتے ہیں، یہ حدیث میں نے پہلے اس لیے سنائی کہ ہمارے علاقے میں بھی بہت سے لوگ سود میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ سود خوری بہت بڑا گناہ ہے، سود دینا بھی اور لینا بھی، دونوں پر لعنت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کتنی بھاری بد دعا ہے، اللہ کی پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دوری کتنی بھاری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں کتنی ہونی چاہیے، وہ رحمت للعالمین ہو کر کے ایسی بھاری بد دعا سود لینے والوں کو بھی اور سود دینے والوں کو بھی، دونوں کو بد دعا دے رہے ہیں اللہ کی لعنت کی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ، آگے وکاتبہ و شاہدیہ، سود کے معاملے میں مدد کرنے والے، فارم بھرنا نہیں آتا ہے، بینک سے سود لینا ہے تو فارم بھرنا نہیں آتا ہے، کسی نے اس کا فارم بھر دیا تو یہ اس کے اوپر بھی لعنت کہ اس نے کیوں مدد کی، سود لینے والے کی مدد اس نے اتنی کیوں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بد دعا دیں گے وہ اللہ کے حکم سے دیں گے، اپنی مرضی سے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہی وہ کرتے تھے۔ اتنی بھاری بد دعا صرف فارم بھرنے والے کے اوپر بھی، اور جو اس میں گواہ بنے ان کے لیے بھی، وشاہدیہ۔ اس سے اندازہ لگاؤ سود کا گناہ کتنا بھاری ہے۔ اس سے اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، جن کے بارے میں بھی ہم کو پتہ چلے کہ یہ ایسی لعنت والی چیز میں مبتلا ہوا ہے، تو اس سے نکالنے کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے کہ نہیں۔ اتنی بھاری بد دعا سے اس کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رحم ہونا چاہیے اپنے بھائیوں کے اوپر۔ ایسا سنا کہ عورتیں بھی اس میں مبتلا ہو گئی ہیں، جوان بھی اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو یہ بہت خطرے والی گھنٹی ہے، اللہ کے عذاب کو لانے والا عمل، یہ گناہ ہے، بہت بھاری گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی سخت وعید سنائی ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو، تمہارا چڑھا ہوا سود جو ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا پہلے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، اور اس ڈر کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا چڑھا ہوا سود، تم نے دوسرے کو پیسے قرض دیے تھے، اس کے اوپر جو سود چڑھا ہے تم کو وصول کرنے کا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو مت لو، تمہارے اصلی رقم جو تم نے قرض دی ہے اتنی اس سے لے لو، اور اس کے اوپر جو چڑھا ہوا سود ہے اس کو مت لو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اس جو ہے چڑھے ہوئے سود کو چھوڑو، حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا،
ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو ہمارے اس حکم پر عمل کرو. کتنی بھاری بات ہے. ان کنتم مؤمنین معمولی بات ہے. سوچو ہمارا رب مہربان، رحمان الرحیم، ارحم الراحمین، خیر الراحمین کیسی دھمکی دے رہے ہیں اس کے اوپر. آج مال کی محبت نے ہم کو کیسا پاگل بنا دیا ہے کہ اس کے پیچھے ہر ایک ایسا دوڑ رہا ہے، بس مال آنا چاہیے، چاہے اللہ کا حکم ٹوٹے کچھ بھی ہو. مال کمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، خرچ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے. دونوں کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے وہ بھی فرض ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کس طرح سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. اس لیے بھائی مال کی محبت دل میں سے نکالو، دنیا کی محبت دل سے نکالو. ایک اللہ کی محبت کو دل میں جماؤ، وہی کام آئے گی. قبر میں، حشر میں، سب جگہ وہی کام آئے گی. تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی انعامات کو سوچو، اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں، اس کی مخلوقات میں غور کرو. اور مسجد میں ذرا جلدی آنے کی عادت ڈالو. بخاری شریف میں یہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاوے کہ نماز کے لیے مسجد میں جلدی آنے میں کتنا بڑا ثواب ہے، تو وہ اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. لستبقوا. آج ہم لوگ گھڑی کو دیکھتے ہیں، منٹ دیکھتے ہیں، ابھی اتنی منٹ باقی ہے. ایسا یہ سوچ جو ہے بہت غلط سوچ ہے، شیطانی سوچ ہے. اذان ہونے کے بعد میں ہم کو کوئی سوچنا ہی نہیں چاہیے اپنا دنیا کا کام، بلکہ سیدھی جو ہے نماز کی تیاری، استنجا استبراء کے ساتھ اچھی طرح سے بھرا. پیشاب کے قطرے اندر رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر نماز نہیں ہوتی. اس لیے استنجا میں دیر لگے تو لگانا چاہیے، جب تک قطرے اندر سے صاف نہ ہو وہاں تک بیٹھا رہنا چاہیے، اور اس کے بعد جب اطمینان ہو جائے اس کے بعد ہی پانی کا استعمال کرنا چاہیے. یہ ساری چیزوں کے لیے فجر میں خاص کر کے زیادہ ضرورت پڑتی ہے. فجر کی نماز ہمیں جماعت کے ساتھ ملے، اس کے لیے جلدی اٹھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے گھر سے وضو کر کے اور سنتیں گھر پر ادا کر کے، یہ بھی سنت ہے فجر کی سنتیں گھر پر پڑھنا. اور پھر آدمی مسجد میں ایسا آ جاوے کہ اس کو تکبیر اولیٰ مل جاوے، بلکہ کچھ پہلا آ جاوے، تو نماز کے انتظار کا ثواب بھی بہت بڑا ہے. جب تک آدمی ایسے ہی بیٹھا رہے گا نماز کے لیے تو اس کو نماز پڑھنے ہی کا ثواب ملے گا. تو یہ، اور اس کے اندر پھر سوچے گا کہ میں کیوں آیا ہوں، یہ اللہ کا دربار ہے، یہاں میں کیوں آیا ہوں. اوہو، اس کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے میں آیا ہوں، ان کی توفیق سے آیا ہوں، میں اس قابل کہا تھا کہ یہاں آتا. ایسا سوچ کر کے پھر اللہ کی عظمت کو سوچے گا، اللہ کے گھر کی عظمت سوچے گا، اللہ کے فریضے کی عظمت سوچے گا، اور اس کو مجھے اچھی طرح سے ادا کرنا ہے، دھیان رکھ کر کے اللہ کی عظمت کو دل میں جمع کر کے ادا کرنا ہے. ایسا سوچے گا تو اس کی نماز میں جان پیدا ہوگی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے نماز کا مراقبہ جو آدمی کرتا ہے اس کی نماز، اور بغیر مراقبہ کیے ہوئے آ کر نماز میں شریک ہو جاتا ہے، ان دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کی نماز، پہلی آدمی کی نماز جاندار ہوگی، وہ دعا مانگے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز کامل طریقے سے پڑھنے والا بنا دیجیے. کون کہہ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور کس کے لیے کہہ رہے؟ اپنے لیے کہہ رہے. اے اللہ، اے میرے رب مجھے اچھی طرح سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ذرا غور کرو، سوچو، سوچنے کی عادت ڈالو، کون مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، ہمیں کتنا ضرورت ہے اس کو مانگنے کی. ہم لوگ خالی دنیا کا ذہن دماغ میں سب بھرا ہوا ہے، دنیا کے خیالات. مسجد میں آنے کے بعد میں بھی موبائل اور اس میں باتیں کر رہے ہیں، اور پر باتیں کر رہے ہیں، باہر باتیں کر رہے ہیں. اندر آنے کی توفیق نہیں ملتی کہ آ کر کے پہلی سب میں بیٹھ جاوے، کچھ 5 منٹ جو ہے اللہ کی طرف توجہ کرے. اس کی توفیق نہیں ملتی ہے.
یہ کتنی بڑی غفلت والی بات ہے، یہ ہم کو جو ہے ہلاک کرنے والی باتیں ہیں، دین کے اعتبار سے ہم کو بالکل دور کر دینے والی بات ہے۔ اس لیے بھائی اپنے دل کو بنانا ہے، اپنا دل اللہ والا بنے، اس کے لیے پہلے سے مسجد میں آ کر بیٹھو گے، پہلی صف پکڑو گے تو کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، آپ کو زیادہ اللہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ اس کے بغیر جو ہے آپ باہر باتیں کرتے رہو، نماز کھڑی ہو اس وقت اندر آ جاؤ اور صف میں آ کر کھڑے ہو جاؤ، یہ اس میں صفیں بھی برابر درست نہیں ہوتی ہے۔ اگر ترتیب سے آپ صفوں میں بیٹھو گے، پہلی صف جب تک پوری نہ ہو وہاں تک دوسری صف شروع نہ کریں، اس طرح سے اگر بیٹھنے کی عادت ڈالو گے تو صفوں کو نماز کھڑی ہونے کے وقت صفوں کو بنانے میں بیچ میں جو تھوڑی تھوڑی جگہ رہتی ہے وہ جگہ بالکل نہیں رہے گی، اور آگے پیچھے بھی نہیں ہوں گے، کندھے ایک دوسرے کے بالکل برابر ہو جائیں گے۔ نماز کو کامل طریقے سے پڑھنے کے لیے یہ سب اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ نماز کا اہتمام آج ہمارے اندر نہیں رہا ہے، رسمی طور پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقت کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی حقیقت پر آنا ہے۔ خانقاہ میں جمع ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا ایمان حقیقی بن جاوے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم حقق ایمانی، اے اللہ مجھے حقیقت والا ایمان نصیب فرمائیے۔ حقیقت والا دل میں ایمان ہوتا ہے، یقین دل میں ہوتا ہے، تو یہ حقیقت رکھنے والی چیز مجھے عطا فرمائیے۔ ایسی دعا کرنے کی توفیق ملے گی۔ پہلی صف میں آ کر بیٹھو گے تو، باہر کھڑے رہو گے باتیں کرو گے تو کہاں سے ملے گی یہ توفیق؟ اس لیے بھی اپنے اوپر رحم کرو، دوسرے پر رحم نہیں کرنا ہے، اپنی ذات پر رحم کہ میرا قبر میں کیا ہوگا، لوگ تو مجھے اندر دفن کر کے چلے آئیں گے، پھر میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے، میرا کیا ہوگا؟ کتنے لوگ ہمارے سامنے چلے گئے، ہمارے رشتہ دار، ان کے بارے میں سوچو کہ ابھی ان کا کیا حال ہوگا، ان کی آنکھوں کو کون سے کیڑے نے کھا لیا ہوگا، ان کے جو ہے گوشت کو مٹی نے کیسا بنا دیا ہوگا، اور میرا بھی ایک دن ایسا حال ہونے والا ہے، اس سے پہلے میں کچھ کر لوں تو میرا کام آئے گا، میں اپنا نقصان کیوں کروں دنیا کی خاطر اور جو ہے لوگوں کی خاطر، میں اپنا دین کا نقصان کیوں کروں؟ اس لیے بھائی یہ سود والی بات چونکہ بہت بھاری گناہ ہے یہ، اس لیے مجھے اس سے پورے مجمع کو یہ بات سنانی تھی۔ اس کے لیے ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، معراج والا واقعہ، اس کا ترجمہ سناتا ہوں آپ کو، اس کا مطلب زبانی سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو معراج کروائی تو اس معراج میں بہت سی پوشیدہ حقیقتیں جو دنیا والوں سے پوشیدہ ہے مجھے دکھلائی۔ گناہوں کا عذاب کیسا ہوتا ہے، اس گناہ کا کیسا عذاب ہوتا ہے وہ دکھلایا، جنت اور دوزخ بھی مجھے دکھلائی، تاکہ میں اپنی امت کو جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں بتاؤں۔ صحابہ کے سامنے آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا عذاب جو اس حدیث میں بیان کیا ہے سود خوروں کے لیے، وہ بیان کیا کہ میرا گزر ہوا ایسے لوگوں کے پر سے کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مکان ہوتا ہے، بہت بڑا کمرہ جیسے ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے ان کے، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے، اور وہ باہر سے سانپ نظر آ رہے تھے، جیسے کانچ کا برتن ہو تو اندر والی چیز باہر نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں کی چمڑی ایسی بنائی تھی کہ باہر سے وہ مجھے نظر آ رہے تھے وہ سانپ۔ اتنا دہشت ناک منظر میں نے دیکھا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو ایسا لرزہ خیز عذاب میں مبتلا ہے؟ تو فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے، ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود خور لوگ ہیں، سود لینے والے، سود کھانے والے، سود لوگوں کو قرض دے کر کے اس کے اوپر سے سود وصول کرنے والے۔ جیسے یہ سود وصول کرنا حرام اور موجب لعنت اور بہت بڑا گناہ، اسی طرح سے سود بھرنا
बैंकों में से लोन जो लोग उठाते हैं और उसके ऊपर सूद भरते हैं, ये भी ऐसा ही लानत वाला गुनाह है, ये भी ऐसा ही बड़ा भारी गुनाह है। इससे अपने आप को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को बचाओ, अपने गांव के लोगों को बचाओ। इसके बगैर अल्लाह ताला की रहमत नहीं नाजिल होगी, अल्लाह ताला का गुस्सा तेज हो जाएगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, उनसे किसी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा सख्त चीज़ कौन सी है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे ज़्यादा सख्त चीज़ अल्लाह का गुस्सा है, कि उससे दोज़ख भी डरती है, जैसे हम डरते हैं दोज़ख भी उससे डरती है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी दलील में सबसे ज़्यादा सख्त ये चीज़ क्यों है कि इससे दोज़ख भी डरती है। दोज़ख भी जब डरती हो तो फिर बताओ अल्लाह ताला का गुस्सा कितना सख्त चीज़ है। दूसरा सवाल पूछा कि ये अल्लाह ताला के ऐसे सख्त गुस्से से बचने का तरीका क्या है? तो जवाब दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, अपने गुस्से को पी जाना, अपने गुस्से को पी जाओ तो अल्लाह के गुस्से से तुम बच जाओगे। गुस्सा जब आदमी को आता है तो न बोलने का बोल देता है, जो है 3 तलाक़ें देकर घर अपना बर्बाद कर देता है, बच्चे अलग रो रहे हैं, बीवी अलग रो रही है, शो जो है अलग परेशान हो रहा है। गुस्सा जब आता है तो लड़ाई में एक दूसरे खून हो जाते हैं और केस हो जाता है, पता नहीं क्या क्या। गुस्से की वजह से दुनिया में सारे झगड़े गुस्सा ही की वजह से होते हैं। अरे गुस्से की वजह से ईमान ही खराब हो जाता है, ये हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो उसको पी जाना कोई आसान काम नहीं है। उसको जो पी जाएगा तो अल्लाह ताला अपने गुस्से को उसके ऊपर से रोक देंगे, अल्लाह ताला उस पर गुस्सा नहीं करेंगे। वो गुनहगार भी होगा तो अल्लाह ताला उसको बख्श देंगे। और ये बात तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है, लेकिन इसकी तायीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से होती है। मिशकात शरीफ में हदीस है, मन कफ़ गज़बहु कफ़्फ़ल्लाहु अन्हु अज़ाबहु। जो आदमी अपने गुस्से को रोक लेगा तो अल्लाह ताला उससे अपने अज़ाब को रोक लेगा। क्या मतलब? वो अज़ाब का मुस्तहिक होगा, ऐसा गुनाह किया होगा कि अज़ाब का मुस्तहिक होगा, फिर भी अल्लाह ताला उससे अपने गुस्से को रोक देंगे, यानी अज़ाब नहीं देंगे, इसलिए कि उसने अपना गुस्सा रोक लिया था। गुस्सा आया था लेकिन उसको रोक लिया था। तो गुस्से को अंदर अंदर रोक लेना और ज़ुबान से इसका इजहार न करना, ज़ुबान से आदमी गुस्से का इजहार ज़ुबान से करता है या हाथ चला करके करता है, तो न हाथ चलावे और न ज़ुबान जो है चलावे, खामोश रहे, वहाँ से अलग हो जावे और वज़ू कर लेवे। ये गुस्से को रोकने की तदबीरें बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। खैर, तो ये जो मैंने हदीस पाक सुनाई, ये जो है जिन पेटू में इतने बड़े बड़े पेटू में सांप भरे हुए और वो बाहर से नज़र आ रहे थे, ये अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपने आँखों से ये मंज़र दिखला करके दुनिया में भेजा मेराज से, ताकि आप अपना ये मुशाहदा अपना आँखों से देखा हुआ सहाबा के सामने बयान करेंगे तो कितना असर होगा उनके ऊपर। सहाबा आपकी बातों को कैसा सच्चा मानते थे तो कैसा असर उनके ऊपर होगा। मुशाहदा की बात का असर जो है ना, खुद आदमी का दिल मुतासिर होता है पहले मुशाहदा की वजह से, और उसकी वजह से जो बात करता है तो उसकी बात में असर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी चीज़ें दिखलाकर जो है उम्मत सहाबा के सामने ऐसी चीज़ें जाहिर की, और उसको उस हदीस को हम तक अल्लाह ताला ने पहुँचाने का इंतज़ाम किया। आज हम 1400-1450 साल के बाद में भी उस हदीस को किताब में महफूज पा रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या जो है वो हम जो है नहीं उनके अल्फाज के साथ में महफूज पा रहे हैं, हवाले के साथ के। कौन सी हदीस की किताब में ये है? मुस्नद अहमद में है, इब्न माजा में है, ये 2 किताबों का हवाला इसमें दिया है इसका। एक और हदीस छोटी सी सुनाता हूँ, उसको इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप लोग इसकी तबलीग करें। आप लोग अपने गाँव में जो ऐसा गुनाह में मुब्तला हो उसको ये हदीस पहुँचावे। बहुत मुख्तसर हदीस है, आप आसानी के साथ उसको याद रख सकते हैं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا گناہ ایک نہیں ہے، اس کے اندر 70 گناہ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 70 گناہ اس میں ہوتے ہیں، اور ان 70 گناہوں میں سب سے ادنا اور معمولی درجے کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، یہ کم سے کم درجے کا جو ہے گناہ ہے۔ تو باقی 69 گناہ جو اس سے بھی بڑے ہوئے وہ کتنے بھاری ہوں گے۔ سود کوئی معمولی چیز ہے، سود لینا دینا معمولی چیز ہے۔ ارے ان حدیثوں کو اور قرآن کی آیتوں کا جو ہے سمجھو، اور اپنے لوگوں کو رحم کر کے ان کو نکالو اس سے۔ یہ آپ لوگوں نے سن لی یہ باتیں، آپ اس کو جو ہے محفوظ کر لو، یاد کر لو، ذہن میں جما لو، اور اس کو امت میں پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، آپ کی ذمہ ہے، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور آ رہا ہے۔ طرح طرح کی عذاب کی شکلیں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ حالات جانتے ہیں، ملک کے حالات کیسے ہیں، مسجدوں کے حالات، مسجد کے اوپر کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے مکانوں پر کیا ہو رہا ہے، سب آپ کو معلوم ہے۔ یہ حال ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے اگر ہم نے گناہوں کو نہ روکا۔ منکر ہمارے سامنے ہو اور اس کو ہم نہ روکیں تو پھر ہماری دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اس لیے بھائی اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے جوانوں کو اس سے بچانا ہے۔ کرو، اس کی نیت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بات اور سناتا ہوں۔ گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہی رہتے ہیں، بڑے بھی، چھوٹے بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی۔ ان کا علاج کیا ہے؟ جو ہو گئے ہیں گناہ، ان کے عذاب سے بچنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ تو اس کا راستہ بھی بہت آسان حدیث میں بیان کیا ہے، توبہ اور استغفار۔ 2 لفظ میں بول رہا ہوں، توبہ اور استغفار۔ توبہ کا تعلق دل سے ہے، دل میں اس گناہوں کو سوچ کر کے، جو آج سے جوانی میں اس سے گناہ ہوئے تھے، سوچو کیا کیا گناہ، زبان سے، اپنے شرمگاہ سے، اپنے ہاتھوں سے، آنکھوں سے کیا کیا گناہ ہوئے تھے، ایسا تنہائی میں بیٹھ کے پہلے سوچو، اور پھر اس کے اوپر جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کیسا بھاری عذاب ہے، اس کو سوچو۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو کسی اچھے عالم سے پوچھو کہ ایسا گناہ کسی نے کیا ہو تو اس کی سزا آخرت میں کیا ہوگی۔ تو اچھے عالم جو کتابیں پڑھاتے ہو، حدیث کی کتابیں، تو وہ بتائیں گے آپ کو۔ پھر اس عذاب کو سوچ کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر کے، اپنے دل پر اس کا اثر جب تک نہ ہو وہاں تک سوچتے رہو، تو پھر آپ کا دل متاثر ہوگا، اور دل میں ایک دکھن پیدا ہوگی، جلن پیدا ہوگی کہ آؤ مارسو ہے، آؤ گناہ وہ کری نوشوں سے، آؤ وہ جو ہے انہیں سزا نکی سے مارا ماتے، تو ہونا سی بچو چوی رہی تھی، تو بچوانا ماتے جو ہے اللہ نہ ہو میں روئن مجھ دعا کروں، معافی مانگوں، اللہ تعالیٰ مارا روا دی خوش تھے من معاف کرنو۔ آج انہوں نے علاج سے حدیث شریف میں رونے کی کتنی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کے اوپر ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار، رواہ ابن ماجہ۔ اس حدیث کا مفہوم میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں برحق ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں آئی ہوئی بات ہوتی ہے جو آپ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔
اس لیے اس کو پوری عظمت کے ساتھ سننا چاہیے۔ کیا فرمایا کہ جو بھی ایمان والا بندہ اس کی دونوں آنکھوں سے کچھ آنسو نکل جاوے، کچھ آنسو نکل جاوے، چاہے وہ تھوڑے ہی آنسو ہو، ایک ہی قطرہ ہو مثلا۔ اس میں یہ آیا کہ مکھی جو دن میں ہم کو پریشان کرتی ہے اس کا سر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے سر کے برابر ہی وہ آنسو ہو تو کتنا ہوا؟ ایک قطرہ بھی نہ ہوا۔ اتنا بھی اگر آنسو نکل آیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تنہائی میں آدمی بیٹھ کر کے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ کتنی طاقت والے ہیں اور ان کی میں نے نافرمانی کی ہے، ان کی نعمتیں کھا پی کر کے بڑا ہوا ہوں اور آج تک ساری نعمتیں میں استعمال کر رہا ہوں اور پھر میں ان کی نافرمانی کی ہے، میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ ایسا آدمی سوچے گا تو ضرور اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور اس کے نتیجے میں آنسو بھی نکلے گا، چاہے تھوڑا ہی نکلے۔ تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ آنسو آنکھ میں سے نکل کر ادھر جو ہے رخسار کے اوپر جو ہے گرا، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دوزخ کے لیے حرام کر دیں گے، یعنی دوزخ میں وہ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے اوپر دوزخ کو حرام کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں وہ بالکل نہیں جائے گا۔ یہ آنسو کا فائدہ ہے، یہ رونے کا فائدہ ہے، یہ گناہ صاف ہو گئے اور دوزخ سے بچ گیا۔ یہ اس رونے کا اثر کون بتلا رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، الا حرمہ اللہ علی النار، دوزخ کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو حرام کر دیں گے، یعنی دوزخ میں وہ نہیں جائے گا۔ ایک بات اور سنو، حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری، ورنہ شیطان ہم کو کہیں سے کہیں لے جائے گا، گمراہ کر دے گا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے آنسو بھی ٹپکا دیے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے گناہ بھی کیے ہو جو دوزخ میں لے جانے والے ہو اور اس سے توبہ نہ کی ہو، تو یہ آنسو اس کو دوزخ سے نہیں بچائیں گے، یہ آنسو اس کو دوزخ سے نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے کہ جو زہر ہے آدمی مٹھائی کے ساتھ میں بھی کھائے گا تو منہ میٹھا تو ہوگا، مٹھائی ہے اس لیے، لیکن زہر اپنا اثر تو کر کے دکھائے گا۔ اس لیے گناہ جو ہے کیا زہر ہے، گناہ کو معمولی مت سمجھو، یہ زہر ہے۔ اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو منا لو۔ آج تک ہم نے بہت سے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ اس کے سامنے ہم رونے کی عادت ڈالیں، رونے کی شکل بناوے اور تنہائی میں بیٹھ کر کے رونے کی کوشش کریں، لمبی دعا مانگیں گے، شکل رونے کی بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ رونے کی دولت بھی عطا فرما دیں گے۔ ویسے حدیث شریف میں تو یہ آیا ہے اگر تم کو رونا نہ آوے تو رونے کی شکل بنا دو، تو کتنی آسانی ہے، منہ ڈھیلا کر کے، جیسے کوئی آدمی فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے کیسا منہ ڈھیلا کرتے، ایسا منہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈھیلا کرنا کتنا آسان ہے، تو اپنے اختیار میں ہے، اتنا تو کر لو، اتنا کرو گے تو پھر آگے کا دروازہ کھل جائے گا، آگے اللہ تعالیٰ رونے کی حقیقی رونے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، نجات کے لیے ایک صحابی نے سوال پوچھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام بتائے نجات کے لیے۔ پہلا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کوئی گناہ کی بات مت کرو، کوئی فضول بات مت کرو، یہ ہے زبان کو قابو میں رکھنے کا خلاصہ۔ دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ نجات اگر آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو دوسرا کام کیا کرو؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تم اپنے گھر میں رہو،
بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلو. ضرورت ہو تو نکلو، کمانے کے لیے نکلو، نماز پڑھنے کے لیے نکلو، اور کوئی ضرورت ہے تو نکلو. لیکن جھوپے میں اس طرح سے بیٹھے رہتے ہو، باتیں کرتے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اتنا وقت تم اپنے گھر میں گزارو، اپنے بال بچوں میں گزارو، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرو، اور ان کو دین بھی سکھاؤ، اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، ان کو دیندار بناؤ، ان کو مانوس رکھو اپنے سے، اور وہ تمہاری بات توجہ سے سنیں. اس طرح سے جو ہے تم ان کے سامنے تعلیم کر کے سمجھاؤ آخرت کیا ہے، قبر کیا ہے، دوزخ کا عذاب کیسا ہے، یہ اس کی تعلیم کرو. جنت کا شوق پیدا ہو، جنت کی نعمتیں بتاؤ. قرآن و حدیث کے ذریعے سے ایسی کتابیں بہت اردو میں آسانی سے مل جاتی ہے جس میں جنت دوزخ کا بیان ہوتا ہے. اس کی تعلیم کرو، اس کا مطالعہ کر کے پہلے خود سمجھو، اپنے دل پر اثر لو، اور اس کی پھر تعلیم کرو گھر میں. 15 منٹ روزانہ تعلیم کرو گے تو پورے سال میں بہت کچھ تبدیلی دیکھو گے اپنے گھر میں. اپنے گھر میں بیوی بچے سب دیندار ہو جائیں گے. آپ کو رشک آئے گا، خوشی ہوگی ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر. اس لیے بھائی یہ کرنے کی باتیں ہیں، صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں. عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت دونوں آپ جو ہے آپ کی بن جائے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا جئتکم، میں تمہارے پاس لایا ہوں. کیا لایا ہوں؟ بخیر الدنیا والآخرہ، دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی، دونوں کی بھلائی میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس. یعنی ایسا دین لے کر آیا ہوں کہ جس دین کو تم پہلے جانو اور سمجھو اور اس پر پھر عمل کرو تو تمہاری دنیا بھی بھلی ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بھلی ہو جائے گی. دونوں کی بھلائیاں میں لے کر آیا ہوں. انا جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، یہ حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی خیر اور بھلائی والا دین لے کر کے آیا ہوں، بس اس پر تم کو عمل کرنا ہے. کتنا بڑا احسان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا آسان دین ہمارے سامنے پیش کیا ہے. کوئی مشکل نہیں، بہت آسان دین ہے. لیکن ہمارے ماحول نے اس کو مشکل بنا دیا ہے، ہماری سستی نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سستی سے نکالے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے سستی سے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کم ہمتی سے اور سستی سے. کم ہمتی یعنی ارادے کی کمزوری، آدمی کا ارادہ ہی کمزور ہو تو کیا کرے گا. اور سستی، بدن کی سستی، بدن سست ہے، پڑا رہنے کو جی چاہتا ہے. نماز کھڑی ہو گئی ہے فجر کی لیکن اٹھنے کو جی نہیں چاہتا ہے، نیند کا خمار ہے، تو یہ ہے بدن کی سستی. تو دونوں چیزیں جو ہے معنی بنتی ہے دین پر چلنے سے، کم ہمتی بھی اور بدن کی سستی بھی، دونوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. اس لیے بھائی ہم سب بھی ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. ان مسنون دعاؤں کو موقع پر موقع کی جو دعائیں ہے اس کو بھی پڑھا کرے، اور اپنا ایک معمول بناوے. قرآن و حدیث کی دعاؤں کی جو کتابیں ہیں جیسے مناجات مقبول ہے، اس کی ایک منزل روزانہ پڑھنا بہت آسان ہے. ایک منزل روزانہ پڑھنے کا معمول بناؤ. اس میں جو ہے دنیا کی آخرت کی ساری بھلائیوں کی دعائیں مانگیے. اس میں اللہ نے جو دعائیں سکھلائی ہے قرآن میں وہ بھی ہے، اس میں فرشتوں کی دعائیں بھی ہے، اس میں انبیاء کرام کی دعائیں بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں بھی ہے. اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ ایسی مقبول دعائیں اس کے اندر ہے. اس سے ہم کیوں سستی کریں؟ جیسے تلاوت کا معمول ہم بناتے ہیں، اسی طرح مناجات مقبول یا الحزب العظم جس کا معمول ہو، دونوں میں دعائیں ہیں، مسنون دعائیں. الحزب العظم میں ذرا بڑی منزلیں ہے، اور مناجات مقبول میں اس کے مقابلے میں کچھ تھوڑی کم منزل ہے، اس لیے وہ جلدی پوری ہو جاتی ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہوئی یہ کتاب ہے، اس لیے بھی کم سے کم اس کا ہی معمول بنا لو. یہاں مل جاتی ہے کتب خانہ رشیدیہ میں، مناجات مقبول نام ہے اس کا،
یاد رکھ کر کے اس کو حاصل کر لو اور اس کو جو ہے اپنا نام اس پر لکھ لو اور ایک جگہ طے کر کے رکھو، اس کا وقت طے کرو پڑھنے کا، اور جو ہے جگہ بھی طے کر لو کہ بھی مسجد میں اس کو فلانی نماز کے بعد میں یا پہلے میں اس کو پڑھوں گا۔ جگہ طے کر لی، وقت طے کر لیا، تو اب پابندی ہوگی۔ عمل طے کر لیا کہ یہ عمل مجھے اس وقت میں اس جگہ میں کرنا ہے، تو پابندی سے ہوگا۔ جیسے نمازیں ہم پابندی سے اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی جگہ بھی طے ہے مسجد، اور اس کا وقت بھی طے ہوتا ہے، اذان ہوئی اس کے بعد اب نماز ہوگی، تو وقت بھی طے ہوتا ہے اور عمل بھی طے ہے اور جگہ بھی طے ہے، تو اس لیے اس کی پابندی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو بھی اپنے معمولات پابندی سے نہ ہوتے ہو، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ معمولات کی پابندی نہیں ہوتی، تو میں ان کو یہی ترتیب بتاتا ہوں کہ بھی جو نماز میں پابندی ہوتی ہے اس کی 3 چیزیں طے ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس میں بھی 3 چیزیں تم طے کر لو، عمل طے کر لو، جگہ طے کر لو اور وقت طے کر لو۔ اس وقت میں اس جگہ میں وہی عمل کرنا ہے، دوسرا کوئی عمل نہیں کرنا ہے، تو پابندی ہوگی۔ اسی کو نظام الاوقات کی پابندی اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی اچھی طرح سے پابندی تسلب کے ساتھ دین کے اوپر پابندی نصیب فرماوے۔ تو یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور اس کا جو مطلب ہے وہ مطلب بھی میں نے سمجھا دیا۔ مطلب کو میں حضرت کے الفاظ میں سناؤں گا۔ حضرت نے جو تشریح میں بات کہی ہے اس کو سناتا ہوں، غور سے سنو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ اللہ کے ڈر کے آنسو سے کبھی تر ہوا ہو، اس کو دوزخ کی آگ سے بالکل محفوظ رکھا جائے گا، اور دوزخ کی آنچ کبھی اس کو نہ لگ سکے گی۔ یہ تو حدیث کا مطلب ہوا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں کسی خاص نیک عمل پر دوزخ کی آگ کے حرام ہو جانے کی خوشخبری دی جاتی ہے، ان کا مطلب اور مقصد عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل کا ذاتی تقاضا اور خاصہ یہی ہے، ذاتی تقاضا اور خاصہ یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو جہنم کی آگ سے بالکل محفوظ رکھے گا، بشرطے کہ، شرط اس کے لیے کیا ہے؟ بشرطے کہ اس شخص سے کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد نہ ہوا ہو جس سے تقاضا اس کے برعکس جہنم میں ڈالا جانا ہو۔ اس گناہ کی وجہ سے اس کا تقاضا کیا ہو؟ جہنم میں ڈالا جانا اس کا تقاضا ہو، ایسا کوئی گناہ نہ ہوا ہو، یہ شرط ہے۔ یا اگر کبھی ایسا گناہ اس سے ہوا ہو تو وہ اس سے تائب ہو چکا ہو، سچی توبہ کر چکا ہو۔ سچی توبہ سے بھی بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو بہت آسان ہو گیا۔ ارے بھی گناہ تو ہوئے ہیں بڑے بڑے، لیکن سچی توبہ کر لو، سب معاف ہو جائیں گے۔ سچی توبہ کے لیے میں نے کہا کہ اپنے دل کو تشکیل کرنی پڑے گی، رونے، دل سے رونا آ جاوے، دل پر اس کو دل کی ندامت کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پیدا کرنے کے لیے اللہ کے عذاب کو سوچنا پڑے گا۔ اپنے گناہوں پر جو عذاب ہے اس کو سوچو گے کہ اوہو میں تو اس کا مستحق ہو گیا ہوں، ایسے عذاب کا۔ مثلا ابھی سود خوروں کا عذاب جو حدیث میں نے آپ کو سنایا، اب جو سود خوری کے اندر مبتلا ہے وہ اس عذاب کو سوچے کہ اوہو میں نے اس سے توبہ کی نہیں، اس گناہ کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، تو میری توبہ کیسے صحیح ہوگی؟ توبہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے، اور اس چھوڑنے کے ساتھ پھر جو ہو گیا ہے اس کے اوپر دل میں ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد، یہ سب چیزیں شرائط میں سے سچی توبہ کی۔ لہٰذا میں تو میرا پیٹ میں حساب بھرے ہوئے ہوں گے اگر میں نے سچی توبہ نہیں کی سود خوری سے، تو پھر میرا پیٹ بھی ایسا ہوگا، اور اتنا مکان کے جیسا بڑا پیٹ ہوگا، اور اس میں سانپ بھرے ہوئے کاٹ رہے ہوں گے، میں کیا کروں گا؟ یہ بالکل ایسا یقینی ہے جیسے اس وقت رات کا ہونا یقینی ہے۔ ایسا آدمی سوچے گا، اپنے دل دماغ میں لے گا، تو دل میں ندامت ضرور پیدا ہوگی۔ پھر اللہ کے سامنے آدمی رونے کی کوشش کرے، رونے کی شکل بناوے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ میرا بندہ جو ہے پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے، رونے کی شکل بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے۔ تو دیکھو
ہاں جی، کھڑے ہو کر کرو. ہاں ماشاء اللہ، واہ واہ. اگر ہمیں توبہ کی غیبت سے ہاں یا حقوق و لباس سے ہاں اس میں بندوں کے حق ہے ہاں ہمارے ذمے، ہاں مگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. ہاں اس طرح مجھے کسی کی غیبت کی، ہم جماعت میں جاتے ہیں ہاں تو فلاں جگہ جاتے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں، ہاں الگ الگ ضلعوں میں یا راجیوں میں جاتے ہیں. ہاں ہاں مثلاً کسی ذمہ دار سے غیبت ہو، ذمہ دار کی غیبت ہو گئی، ہاں ہاں ساتھی کی غیبت ہو گئی. ہاں ہاں اب ان تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، یا جو لوگ مر چکے ہیں تو ان سے ہم معافی بھی نہیں مانگ سکتے، تو اس کی تلافی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. دیکھو، جن لوگوں کی غیبت کی ہے اور وہ دنیا سے چلے گئے ہمیں معلوم ہے، یا ہے کہ ان کا پتہ ہی ہمیں معلوم نہیں کہاں ہے تو کہاں ہے، کیسے معافی مانگے ان سے؟ ان کا فون نمبر بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی شریعت میں راستہ بہت آسان ہے. وہ کیا ہے کہ اپنے لیے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو. اللہم اغفر لی ولہم، اے اللہ میری بھی مغفرت کر دیجئے اور جن کی میں نے غیبت کی ہے ان کی بھی مغفرت کر دیجئے. تو ان کے لیے ہم نے مغفرت کی جو دعا کی وہ ان کو پہنچے گی. وہ چاہے دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے فلاں آدمی مغفرت کی دعا کر رہا ہے. تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے اور خوش ہو کر کے وہ معاف کر دیتی ہے. تو یہ طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا اپنے لیے بھی کرو پہلے، اور پھر اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو. جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایسا ہے. اور اگر وہ زندہ ہے، ہمیں عطا پتہ معلوم ہے، تو ان سے ڈائریکٹ معافی مانگ لو. اور جو ہے ان کو ناراض ایسے ہے کہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کے پیر پکڑ لو، ان کو جو ہے چائے پلا کر، دعوت دے کر، دعوت کھلا کر کے کسی بھی طرح سے خوش کر کے پھر اس کے بعد ان سے معافی مانگو گے تو معاف کر دیں گے. بہرحال دنیا میں آدمی ہو تو اس سے معافی مانگنا ایسے گناہوں میں ضروری ہے. جس گناہ کی اس کو پتہ بھی چل گیا کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہم نے اس کی غیبت جو کی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو گے تو اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تو بھی کافی ہے. اور اگر جو ہے اس کو پتہ چل گیا ہے تو بھی صاف طور پر یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں نے تمہاری ایسی ایسی غیبت کی تھی، تفصیل کرنا ضروری نہیں ہے. بھئی ہمارا کہا سنا معاف کرنا، ہم نے کوئی آپ کے بارے میں بات ایسی کہی ہو تو اس کو معاف کر دینا. اس طرح سے مجمل الفاظ میں بھی معافی مانگ لیں گے تو بھی وہ معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا. کتنی آسانی ہے شریعت میں، معافی مانگنے میں بھی کیسی آسانیاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا دیکھو، یہ آیا کہ نہیں کہ کوئی گناہ ایسا اسے نہ ہوا ہو، اگر ہوا ہے تو اس سے سچی توبہ کر لی ہو تو پھر یہ رونا اس کے کام آئے گا، دوزخ سے بچائے گا. آگے حضرت لکھتے ہیں یہ نہ سمجھا جاوے کہ یہ محض تعویل ہے، حدیث کی تعویل ہے، ایسا نہ سمجھا جائے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے محاورات میں، ہمارے بول چال میں اس قسم کے وعدوں اور بشارتوں میں یہ شرط ہمیشہ محفوظ ہوتی ہے. کوئی بھی ہم کسی سے کوئی خوشخبری کی بات سنائیں گے تو وہ اس وقت ہوگی جب کہ اس کی طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہوا ہو جو اس خوشخبری پر پانی پھیر دے، ہے نا؟ ایسا ہماری بول چال میں بھی بتایا کہ نہیں. بہرحال حدیث کا مفہوم بھی سمجھاتے ہیں حضرت تاکہ لوگ دھوکے میں نہ آ جاوے. صرف ترجمہ کرنے میں بعض مرتبہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے ایسی حدیث کی کتاب جس میں تشریح ہو، مطلب سمجھایا ہو، اس کا مطالعہ کرو اور اس کی تعلیم کرو گے تو اچھا فائدہ ہوگا. دھوکے سے نکل جاؤ گے، دھوکے سے بچ جاؤ گے. تو آپ کو ہم رہبری کرتے ہیں یہ کتاب لا کر کے اس کا نام بتا کر کے اور کس نے لکھی ہے
اور کیسی کتاب ہے، دیکھو اس میں سے ہم نے آپ کو سنائے تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو کچھ بھی تھوڑا بہت سنایا اس کتاب میں سے آپ کو فائدہ ہوا۔ اب رونے کے اوپر ایک بات اور سنو۔ آج کل رونا جو ہے ہمارا ختم ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا ہے، اس لیے رونے کے سلسلے کی ایک حدیث جیسے سنائی، اب ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی رو رہا تھا، ظاہر کو صحابی ہوں گے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نیک اعمال قیامت کے دن ترازو میں تولے جائیں گے، لیکن رونا ایسی عبادت ہے کہ اس کو تولا نہیں جائے گا، بغیر تول کے اس کا حساب بے حساب اللہ تعالیٰ بدلاتا فرمائے۔ تو رونا کتنی بڑی نعمت ہے بتاؤ۔ یہ حدیث آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا، ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ان کے مریدین تھے، ان کے وہاں اور مہمان بھی آتے تھے، تو وہ لوگوں سے قرض لے کر کے ان کو کھلاتے پلاتے تھے۔ قرض ان کے اوپر بہت بڑھ گیا اور اس میں وہ ایسے بیمار پڑ گئے کہ زندہ رہنے کی امید نہیں تھی۔ تو قرض خواہوں کو پتہ چلا کہ آ تو ہیڈا سا تھی، آپ قرض کنا پڑتی وصول کرشو۔ تو سارے قرض خواہ مل کر ایک ساتھ ان کے گھر میں آ گئے اور اپنے قرض کا تقاضا کرنے لگے۔ حضرت نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک چھوٹا بچہ حلوہ بیچنے والا آواز لگاتا ہوا آیا، تو حضرت نے کہا کہ اس بچے کو بلاؤ، اور سارا حلوہ جتنا تھا سب سے خرید لیا اور سب کو کھلایا کہ کھاؤ۔ اب بچہ تو بچہ تھا، اس نے کہا کہ حضرت پیسے لاؤ۔ حضرت نے کہا بھی ان کی لائن میں تو بھی بیٹھ جا، جب آئے ان کو ملے گا تو تجھے بھی ملے گا۔ تو وہ تو رونے لگا کہ میرا باپ مجھے مار ڈالے گا، پیسے بغیر میں جاؤں گا، حلوہ کہاں تو نہیں، کس کو دے کر آیا، مجھے تو مار ڈالے گا۔ اب یہ بچے کا رونا دل دکھے کا رونا تھا، اس کا دل دکھ رہا تھا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اس بچے کے، چاہے وہ بچہ اپنے پیسے کے لیے رو رہا تھا لیکن رو تو رہا تھا، اور وہ رونا بھی دل دکھے کا رونا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور اتنے پیسے لے کر بنڈل کے بنڈل لے کر گیا، سارے قرض خواہوں کا قرضہ چکا دیا، بچے کو بھی پورا اس کا پیسے دے دی۔ تو یہ عجیب و غریب کرامت تھی بزرگ کی، ان کے عمل کا کوئی دخل نہیں معلوم ہوتا ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عجیب و غریب کرامت دکھلائی۔ تو ان کے خادم نے تنہائی میں پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا کہ اتنا سارا قرضہ بڑھ گیا تھا اور اتنے سارے قرض خواہ جمع بھی ہو گئے تھے آپ کے پاس لینے کے لیے، اور ایسی صورت میں آپ نے اور زیادہ قرضہ بڑھا دیا پورا حلوہ خرید کر کے۔ تو یہ حرکت بچے کے دل کو دکھانے کی لوگوں کو پسند نہیں آئی، لوگ قرض خواہ سب دیکھ رہے تھے، ان کو پسند آئی نہیں آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے اوپر قرضہ بہت ہو گیا ہے، میرا قرضہ اتار دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، الہام ہوا دل میں، اللہ والوں کے دل میں اللہ کی طرف سے ایسا الہام ہوتا ہے کہ کوئی رونے والا ہو تو رحمت ہماری جوش میں آوے، کوئی رونے والا تو ہے نہیں، یہ سب قرض خواہ تو سب غصے میں ہے، ان کا دل تو سخت ہے، کوئی نرمی تو ہے نہیں ان کے دلوں میں، کوئی رونے والا ہو تو ہماری رحمت جوش میں آوے۔ اب یہ حضرت
کو جب اللہ کی طرف سے ایسا جواب ملا تو انہوں نے سوچا کہ رونے والا یہ بچہ جو ہے کام کرے گا، رونے کا کام یہ کرے گا، اور میں اس کا پورا حلوہ خرید کر کے ان کو کھلا دوں، اس کے بعد پھر جو ہے یہ روئے گا، اس کے بعد کام چلے گا۔ تو اس لیے میں نے ایسا کام کیا، میں نے خواہ نہیں کیا یہ۔ بہرحال رونا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو رونا کتنا پسند ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نیک اعمال سب تولے جائیں گے لیکن رونا نہیں تولا جائے گا۔ یہ معمولی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارا دل بہت سخت ہو گیا ہے، بلکہ یوں کہو مر گیا ہے، ظاہر میں زندہ ہے لیکن حقیقت میں جو اثر ہونا چاہیے اور رونا آنا چاہیے، آنکھوں میں سے آنسو نکلنے چاہیے، وہ نہیں ہے۔ ہم سب اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ مسجد کا کوہنہ پکڑ لو اور اپنے گناہوں کو سوچو، اور ان گناہوں کی سزائے معلوم ہے تو ان کو سوچو، معلوم نہیں ہے تو اچھے علماء سے پوچھ کر کے پھر اس کے بعد میں بیٹھ جاؤ سوچنے کے لیے، تو پھر تمہارے دل پر اس کا اثر ضرور ہوگا۔ یقین جب ہوگا ان سزاؤں کا کہ یہ سزا کس نے بتائی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو سچی بات ہے، پکی بات ہے، اللہ نے بتائی ہے۔ جو ہے اس گناہ کی سزا قرآن میں یہ ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا جہنم بتائی ہے۔ کوئی آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے گا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ہے کہ نہیں؟ کیسے الفاظ ہے؟ تو کچھ گناہوں کی سزائیں تو قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور کچھ گناہوں کی سزائیں حدیثوں میں ہے۔ اب وہ سب کو معلوم نہیں ہوتی، جس کو معلوم ہوتی ہے، جو پڑھاتے ہیں ان کو معلوم ہے، ان سے پوچھو گے کہ بھی مجھ سے تو یہ زنا کا گناہ ہو گیا ہے، یا چوری کا گناہ ہو گیا ہے، یا مجھ سے غیبت کا گناہ ہو گیا ہے، تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے آخرت میں، ذرا مجھے بتاؤ۔ پہلے پوچھ لو، پوچھ لینے کے بعد پھر مسجد کا کونا پکڑ لو اور اکیلے قبلہ کی طرف منہ بیٹھ کر کے اپنے اس گناہ کو سوچو اور سزا کو سوچو، اور یہ سوچو کہ میں نے اس سے سچی توبہ ابھی تک کی نہیں ہے، اس لیے میں اس گناہ کی سزا کا یقیناً مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو چھوڑ دے بات الگ ہے، لیکن قاعدے کے اعتبار سے میں اس سزا کا مستحق ہوں۔ اگر سچی توبہ نہیں کی تو میں اس سزا کا مستحق ہوں، ایسا اپنے دل میں تصور یقین کے ساتھ جماؤ، تو پھر اس کے بعد میں رونے کی شکل آسانی سے بن جائے گی، بلکہ حقیقی رونا بھی آ جائے گا۔ ابھی بھی رونے کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ رونا نہیں ختم ہو گیا ہے، رونا امت میں نہیں رہا ہے، یہ بہت بڑی آفت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی آفت ہے۔ گناہ کرے اور توبہ نہ کرے، کتنی بھاری بات ہے۔ گناہ کرے اور جو ہے ندامت نہ ہو، کتنی بھاری بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔